بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سبق سورہ نساء آیت نمبر 135 سے ہے اور انتہائی اہم ترین سبق ہے۔ خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ تم، قوامین قائم کرنے والے۔ قائم سے مبالغے کا صیغہ ہے قوام۔ پیچھے بھی آیا ہے الرجال قوامون، کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، طاقتور ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا قوامین، تم ڈٹ جانے والے بن جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کا ترازو، عدل و انصاف کے لیے تم ڈٹ جاؤ۔ شہداء للہ، گواہ بن جاؤ تم اللہ کے، تم اللہ کے گواہ بن جاؤ اور تم نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور آگے پھر دیکھیں کہ اگر وہ انصاف، وہ عدل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہ عدل و انصاف والا فیصلہ اگر تمہارے اپنی جانوں کے بھی خلاف ہے، اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہے وہ عدل و انصاف والا فیصلہ، والاقربین، اور قریبی رشتہ دار، ان کے بھی اگر خلاف جا رہا ہے یہ تمہارا فیصلہ، تو تم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اب اگر میں انصاف کروں تو فیصلہ میرے خلاف جاتا ہے یا میرے والدین کے خلاف جاتا ہے۔ اب اقربین، بہن، بھائی، ماموں، چچے اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سب اگر کسی بھی رشتہ دار کے خلاف فیصلہ جاتا ہے نا عدل و انصاف کا، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ شہداء للہ، اللہ کے گواہ بننا ہے اور انصاف کرنا ہے۔ ان یکن غنیا، اگرچہ ہو وہ غنی، کہ جس کے خلاف تمہارا عدل والا فیصلہ جا رہا ہے وہ غنی ہے، او فقیرن، یا فقیر ہے، تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مالدار ہے۔ تو کیا ہوتا ہے انسان کو کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے مال کی لالچ میں آ کر انسان اس کی طرفداری کرتا ہے اور انصاف نہیں کرتا، اور کبھی کسی فقیر کے فقر کو دیکھ کر اس پر ترس کھا جاتا ہے اور عدل و انصاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون غنی ہے کون فقیر ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کیا ہے، عدل کیا کہتا ہے، تم نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، اولا بہما، زیادہ قریبی ہے ان دونوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، یعنی کسی کو مالدار کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے، کسی کو فقیر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے، تم نے انصاف کرنا ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، نہ تم پیروی کرو اپنی خواہشات کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، وان تلووا، اور یہ کہ تم تلوو، موڑ کر بات کرو۔ پیچھے پڑھا ہم یلوون السنتہم بالکتاب، کہ وہ زبان کو موڑتے ہیں اس کتاب کے ساتھ، کہ تم ایسی بات نہ کرو کہ جس سے عدل کم ہوتا ہو یا انصاف کو جو ہے وہ دھچکا لگتا ہو، تم نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ او تعرضوا، یا یہ کہ تم اعراض کر لو، یعنی انصاف کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تم کہو کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ اعراض کہتے ہیں منہ موڑ لینا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ میں کروں تو میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کل کے سبق میں، بلکہ پرسوں کا جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیویوں کے درمیان، اپنی عورتوں کے درمیان انصاف کرنے کا۔ اس میں بھی یہی بات تھی کہ اگر ایک بیوی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے انسان جو ہے دوسرے کے ساتھ وہ ناانصافی کرے گا۔ ایک خوبصورتی ہے اس کی اور اس کی محبت ہے دل میں، اس کی محبت کی وجہ سے اس طرف میلان زیادہ ہوگا اور جھک جائے گا اس طرف، اور دوسری کے جو ظاہری حقوق ہیں وہ بھی اسے نظر انداز کرے، تو یہ ناانصافی ہے۔ اور یا پھر انسان ناانصافی کب کرتا ہے؟ کسی سے محبت کی وجہ سے ناانصافی ہوتی ہے یا کسی سے نفرت کی وجہ سے ناانصافی ہوتی ہے۔ ایک بیوی وہ اس کو خوبصورت نہیں لگتی یا دلی میلان اس کی طرف نہیں ہے تو اس کے ظاہری حقوق بھی وہ پورے نہیں کر رہا، تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہی یہاں بتائی گئی ہیں کہ یہ تم یہ دیکھو کہ فلاں شخص میرا قریبی ہے یا اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں یا وہ مالدار ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے تم انصاف کا دامن نہ چھوڑ دو۔ اور پھر یہ انصاف صرف عدالتوں کی بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ ہر موقع پر، گھر میں، اپنی اولاد کے درمیان۔ وہاں کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ زیادہ فرما بردار ہے، زیادہ نیک ہے، اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے،
تو اس کی وجہ سے پھر دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کوئی زیادہ محبوب ہے تمہیں یا کم کسی سے محبت ہے یا کسی سے نفرت ہے، یہ چیزیں تم نے بالکل نہیں دیکھنی، بلکہ کیا کرنا ہے، ہر وقت کونوا قوامین، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے بن جاؤ، اور ایسا انصاف، ہر حال میں عدل و انصاف کرو، کسی حال میں بھی انصاف سے تم منہ نہ موڑو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہارے انصاف میں رکاوٹ نہ بنے۔ تم یہ نہ کہو کہ اگر یہ میں نے فیصلہ کر دیا، اور پھر ہوتا ایسے ہی ہے، جو بندہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے نا، اس کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس نے فلاں کے حق میں فیصلہ کیا کہ اس کے مفادات ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کا لوگوں کی ملامت بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے، تمہارے نظر صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، تم یہ دیکھو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ اور عدل و انصاف اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے آپ کو نقصان ملتا ہو، پھر بھی تم انصاف سے اعراض نہ کرو، اور کسی مالدار کا مال تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، کسی غریب کی غربت، اس پر ترس تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، اور تمہاری اپنی خواہشات ولا تتبعوا الہویٰ، اپنی خواہش نفس بھی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اور آگے مزید ہم پڑھیں گے اگلے پارے میں کہ کسی دشمن کی دشمنی بھی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اگر ایسا انصاف ہو کہ انسان کا نہ قریبی رشتہ دار اسے روک سکے انصاف کرنے سے، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کے والدین، نہ کسی دولت مند کی دولت، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، نہ کسی کی محبت، نہ کسی کی نفرت اسے انصاف سے نہ روک سکے، ایسا عادل حکمران ہو اور ایسا عادل منصف ہو، تو پھر امن آئے گا، سکون آئے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ لگائیں۔ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات دیے ہوئے تھے، تو وہ نا ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رشوت کی پیشکش کی تاکہ نرمی والا معاملہ کریں اور ہمارے حق میں زیادہ دے جائیں اور خود کم لے جائیں۔ رشوت دینے کے لیے انہوں نے پیشکش کی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں جن سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور سنو، تم سب سے زیادہ میرے نزدیک، تم جو مجھے رشوت کی پیشکش کر رہے ہو، تم میرے نزدیک بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن سنو، میں اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی کی وجہ سے اس بات پر میں آمادہ نہیں ہوں گا کہ میں انصاف نہ کروں، نہ تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ کرے گی میں انصاف کا دامن چھوڑ دوں، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ کی محبت مجھے اس بات پر آمادہ کر سکتی ہے کہ میں انصاف نہ کروں، میں انصاف کرنے آیا ہوں یہاں۔ تو یہ سنا جب یہودیوں نے، تو وہ کہنے لگے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ تو آج بھی اگر عدل کریں گے، انصاف کریں گے، تو امن آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اور اس طرح کے تاریخ اسلام میں کئی واقعات ہیں کہ صرف عدل و انصاف کو دیکھ کر، صرف عدل و انصاف کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان قاضیوں کے فیصلے دیکھے، ایک کتاب ہے سنہرے فیصلے، شیخ عبد المالک مجاہد انہوں نے لکھی ہے سنہرے فیصلے، اس میں کئی فیصلے ایسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قاضی نے فیصلہ کیا انہی کے دور حکومت میں، تو اس فیصلے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، کافر لوگ، یہودی لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو آج ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہر حال میں ہم عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھیں، اپنے شاگردوں میں انصاف کریں، اپنے بچوں میں انصاف کریں، اپنی بیویوں میں انصاف کریں، اپنے بیٹوں میں، اپنی بیٹیوں میں، سب کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے گھر میں امن آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا جو عدالتوں میں نظام چل رہا ہے، یہاں انصاف بکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں ایسے حکمران دیں جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں، اور اسی سے ہی، عدل سے ہی، انصاف سے ہی جو ہے حکومتیں آگے بڑھتی ہیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس قدر تاکیداً ہمیں کہا ہے کہ اے ایمان والو انصاف کرنے والے بن جاؤ۔
وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کانا بما تعملون خبیرہ جو تم عمل کرتے ہو ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم اس فیصلے سے کیوں منہ موڑنا چاہتے ہو، کہ منہ نہیں موڑنا، فیصلہ کرنا ہے. عدل و جو بھی تمہارے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، یہ نہ کہو کہ یہ فیصلہ میں نہیں کرتا صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے انصاف کیا تو انصاف کی زد میرے اوپر پڑے گی یا میرے خاندان پر پڑے گی، میرے قریبی رشتہ داروں پر پڑے گی. کوئی بھی بات تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے.